الظالمين الشرفاء. أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وأنا من الحسین. بلند ترین درود بھیجیے محمد. عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، عاشقان حسین ابن علی، محبان اہل بیت اطہار، آج آپ ادائیگی اجر رسالت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں اور سید الشہداء علیہ تحیۃ و ثناء خامس آل ابا ان کی مقدس تحریک سے ایک رشتہ اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے آپ اپنے گھر کا آرام چھوڑ کر سڑک پہ روڈ پہ اس وقت موجود ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے جو صدا بلند ہوئی تھی نواسہ پیغمبر کی، پیغمبر گرامی قدر کی جو صدا بلند ہوئی تھی، اس صدا پر اب لبیک کہتے ہوئے گھر کے آرام کو ترک کر کے آپ یہاں پہ آئے ہیں اور آپ اس عمل کو معمولی عمل نہ سمجھیں. یہ بظاہر تو یہ سینے پہ ہاتھ مارتا ہوا ایک عمل نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں کے گریبان چاک ہیں اور وہ اپنے سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں اور گلیوں کوچوں میں نواخوانی کر رہے ہیں اور مرثیہ خوانی کر رہے ہیں. بظاہر تو ہمیں یہ عمل نظر آ رہا ہے، لیکن اگر نگاہ حجت سے اس کو دیکھیں، نگاہ معصوم سے اس کو دیکھیں، نگاہ فرزند پیغمبر سے اس کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس عمل کی فضیلت کیا ہے، اس عمل کا مقام کیا ہے، اس عمل کا مرتبہ کیا ہے، عند المعصوم اس کا مقام کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو نایا نوحہ یہ ساری ایک ہی چیز ہے. ایک زیارت ہے کہ جو منسوب ہے سرکار ولی اللہ العظم حضرت بقیت اللہ العظم کے ساتھ، اس میں سرکار فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان گریبانوں پر کہ جو میرے جد بزرگوار کے غم میں چاک ہو گئے. اب دیکھیں کہ یہ سینہ کو چاک کرنا اور سید الشہداء علیہ السلام کے جلوس میں آنا یہ بہت عظیم بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں. برادران اہل سنت تو ہمارے بھائی ہیں، وہ شیطانی اور طاغوتی جو طاقتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس مجلس میں نہ جائیں، عزاداری کے جلوس میں نہ جائیں، مجالس کی مخالفت کرتے ہیں، جلوس کی مخالفت کرتے ہیں. اصل میں وہ طاغوتی و استکباری و استعماری طاقتوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جلوس حفاظت اسلام کا جلوس ہے، یہ اسلام صیانت قرآن کا جلوس ہے، یہ اسلام شریعت مقدسہ کی حفاظت کا یہ جلوس ہے اور مجالس اعضاء حفاظت اسلام کی مجالس اعضاء ہے. سخت سختی پر ہیں وہ لوگ، سخت کیا کہتے ہیں سستی کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے اور عجیب وہ اس مرحلے میں عجیب پروپیگنڈے کا شکار ہیں جو مجلس اور جلوس کے لیے. یہ مجلس اور جلوس یاد رکھیں، اگر یہ مجلس و جلوس نہ ہوتے، یہ مجلس و جلوس نہ ہوتے تو آج یزید کسی مقدس شخصیت کا روپ دہار چکا ہوتا. جیسے آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کچھ حامی یزید لوگ نظر آتے ہیں. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری. اور پھر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کو یہ کہنا پڑا کہ شیعوں کی عظمت کو سلام ہے، شیعوں کی اس عظیم تحریک کو سلام ہے، شیعوں کی سوگواری اور عزاداری اور ماتمداری کو سلام ہے کہ طول تاریخ میں انہوں نے واقعہ کربلا کو مٹنے نہیں دیا ہے. انہوں نے واقعہ، حالانکہ ان کا نظریہ ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے نے ہمیں مٹنے نہیں دیا، یہ ان کا نظریہ ہے. کہ شیعوں کا یہ تاریخی عزم و استقلال ہے کہ انہوں نے اس واقعے کو زندہ رکھا ہوا ہے، وگرنہ جو اموی ذہنیت تھی وہ تو جلا ہوا کعبہ اور اجڑا ہوا مدینہ تک چھپا گئی. اور شیعوں کا یہ ماتم، یہ جلوس، یہ عزا، یہ ماتم زنی، یہ سینہ زنی، یہ سینہ کوبی، یہ نوح خانی، یہ ساری چیزیں ایک عظیم تحرک ہے
جس نے آج تک اسلام کو بھی زندہ رکھا ہے، آج تک اس پوری تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ عزادارو، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس جلوس کی حفاظت کریں، اس عزاداری کی حفاظت کریں، ان ماتمی دستوں کی حفاظت کریں، اور یہ اسی سنتی طریقے پر جیسا کہ راہبر بزرگ حضرت آیت اللہ سید روح اللہ موسوی الخمینی نے کہا تھا کہ ہم نہیں کہتے اور کبھی بھی اس کی طرف کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ عزاداری کے جلوسوں کے حوالے سے کوئی بندہ بات کرے، کبھی بھی ایسی کوئی زبان سے لفظ نہ نکالے کہ سید الشہداء کی عزاداری کو نقصان پہنچے، سید الشہداء کے جلوس کو نقصان پہنچے۔ یہ اسی طرح سنتی طریقے سے یہ ماتم، یہ سینہ زنی، یہ نواخوانی یہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ نواخوانی ظلم کے خلاف احتجاج ہے، یہ نواخوانی ظلم کے خلاف احتجاج ہے۔ میں ویسے کبھی بھی خطیبانہ جوہر دکھانے کی کوشش نہیں کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ اگر جوش بھی ہو تو اس میں ہوش بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ عبد الغفار نام ملتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، یا عبد الجبار نام ملتا ہے تاریخ میں۔ یہ نوح نام کیا ہے؟ اور حتیٰ کہ قرآن میں اللہ کو اتنا یہ نام پسند آیا کہ اس کو شامل کیا اور سلام علی نوح کہا ہے کہ نوح کے اوپر سلام ہو۔ جب میں نے اس کی تحقیق کی کہ اس کا نام نوح کیوں ہے، اس پیغمبر اللہ کے نبی کا نام نوح کیوں ہے، تو پتہ چلا کثرت سے نوحہ پڑھتے تھے، کثرت سے نوحہ پڑھتے تھے۔ نوحہ خانو توجہ کرو، یہ نوحہ پڑھنا یہ بہت بڑے تم مبلغ ہو جو نوحہ پڑھتے ہو۔ نوحہ پڑھتے تھے، اب بھائی نوحہ کیوں پڑھتے تھے؟ امت کے مظالم کے خلاف نوحہ پڑھتے تھے۔ اب کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو امام بارگاہوں میں محدود کیا جائے، ان کو مسجدوں میں محدود کیا جائے، مخصوص جگہوں پہ ان کو محدود کیا جائے۔ بھائی ہماری تو نہ امام بارگاہوں کے اندر یزید ہے، اگر ہمارے گھروں میں یزید موجود ہے۔ جب گلیوں اور کوچوں میں نوح ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتے تھے تو ہم بھی گلی اور کوچوں میں آ کر یزیدیت کے خلاف نوحہ پڑھتے ہیں کہ حسین کے اوپر ظلم ہوا، یزید کل بھی ظالم تھا۔ امن و اما ہے عزاداری حسین کی، پیغام امن و اما ہے عزاداری حسین کی، یزیدیت کے منہ پہ ہے تماچا عزاداری حسین۔ اور کربلا کے دشت میں 61 ہجری کو ہوا جو ستم، اسی کے خلاف احتجاج ہے عزاداری حسین۔ میں بہت جلدی کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پہ آج ہر چیز لوگوں کے دسترس میں آ گئی ہے۔ لوگ یزید کو مقدس بنا کے پیش کر رہے ہیں، یزید کو مقدس بنا کے پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی اس کی لعنت کے۔ ہم نے سکوت کے جملے سنے ہوئے تھے، لیکن یہ کیسا سکوت ہے جو فرزند پیغمبر کو قتل کر دے، جو پیغمبر کی بیٹیوں کو اسیر کر دے کہ جی ہم اس کے اوپر لعنت نہیں کر سکتے۔ تو آپ دیکھیں اگر یہ جلوس نہ ہوتے تو اب وہ بھی کسی مقدس شخصیت کا روپ دھار حصہ ہوتا۔ یہ تمہارا جلوس، یہ تمہارا ماتم، یہ تمہاری نواخوانی، یہ تمہارا گھروں سے نکلنا یہ اتنا عظیم ہے کہ لوگ ابھی اگر کچھ کہتے بھی ہیں تو دوسرے دن رجوع کر لیتے ہیں، دوسرے دن کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے تو یزید کے بارے میں نہیں کہا، یزید کے اوپر کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت ہے۔ جو فرما رہے ہیں آپ، اس جلوس کی اہمیت کو سمجھیں، اس جلوس کی اہمیت کو سمجھیں۔ میں یہاں پہ چونکہ گفتگو کا وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ جلوس اور اس عزاداری کی عظمت کو سمجھے۔ اس عزاداری کی مجلس کی برکات اپنی جگہ پر، مجلس کی برکات اور ثمرات اپنی جگہ ہیں، لیکن جو جلوس کے برکات ہیں وہ بہت بلند ہیں۔ جو سید الشہداء کی عزاداری کے جو برکات و ثمرات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ لہٰذا ان ماتمی دستور کی حفاظت کرنا، ان ماتمیوں کی حفاظت کرنا اور ان جلوسوں کی حفاظت کرنا اور ان کو اسی طرح سنتی طریقے پر چلانا کہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ عزاداری ہے تو ہم ہیں۔ جس دن عزاداری بند ہو گئی اس دن ہم نہیں جی سکیں گے۔ یہ عزاداری ہے جو لاکھوں اور ہزاروں خونی سمندروں کو عبور کر کے ہم کو یہاں تک پہنچائی ہے۔ کل تک کسی نے کہا تھا، توجہ کیجیے گا اس جملے پہ، کل تک کسی نے کہا تھا تو میرے مولا نے جواب دیا تھا، بس یہ آخری جملے میں مصائب کی طرف رخ کرتا ہوں، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، آپ جی بھر کے نواخوانی کریں، جی بھر کے ماتم کریں، جی بھر کے سینہ زنی کریں،
میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا وقت جب اکبر بھی چلے گئے، جب قاسم بھی چلے گئے، جب سارے مہمان اعزاء و اقارب سب شہید ہو گئے، تو ایک مرتبہ پچھلے ساتھ نے یہ پیغام بھیجا، حسین نہ کھانے کو کچھ ہے نہ کچھ پینے کو کچھ ہے، اپنے بچے قربان ہو گئے، مہمان قربان ہو گئے، اور جتنے جو تھے سب شہید ہو گئے، آپ تو یزید کی بیعت کر لو، آپ تو یزید کی بیعت کر لو۔ جو سید الشہداء نے جواب دیا ہے، اور شاعر باشعور نے بڑے پورے شعور کی قوت کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے۔ سید الشہداء نے کہا تو مجھے بیعت کی دعوت دے رہا ہے کہ میں بیعت کروں، سن یہ طے ہے کہ جب تک رہے گی دنیا رہے گی دنیا میں رنگ میرے، یہ طے ہے کہ جب تک رہے گی دنیا رہے گی دنیا میں رنگ میرے، زمین پہ ماتم فضا میں نوحے رہے گی ہر چیز سنگ میرے، میں ظلم کو صبر سے کچل دوں گا، یہی ہے انداز جنگ میرے، سنو کہ تم جیتے جی مرو گے جیئیں گے مر کر ملنگ میرے، اور میرا عدو طواف کعبہ میں بھی مر گیا تو یزید ہوگا، میرا عزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوگا۔ توجہ کرنا بھائی، یہ میں آپ کو کہتا ہوں، یہ جلوس کے عزا اس کو پورے اسی سنتی طریقے پر اس کو جاری رہنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن، اسلام، توحید اور جتنے عقائد اسلام ہیں ان کی حفاظت کا جلوس ہے۔ بس اس سے زیادہ میں آپ کو دعوت ہی دیتا ہوں۔ آج سید الساجدین کا جلوس ہے، آج امام زین العابدین کا جلوس ہے، آج اس امام کا جلوس ہے جو غیرت کا بیمار، جو غیرت کا مریض تھا امام، اس کا جلوس ہے۔ عزادارو، آپ ذاکرین سے علماء سے سنتے ہیں، آپ یہاں پہ اس جگہ پر مٹی پر بیٹھ کر آپ نبی کے پیاروں کا غم منا رہے ہیں، ان کے جلوس میں ہیں۔ میں صرف ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں۔ اپنی پوری مدت امامت میں سید سجاد بہت روئے، بہت گریہ کیا ہے سید سجاد نے۔ آپ نے بہت سے رونے والے دیکھے ہوں گے، لیکن خون رونے والا صرف سید سجاد، سید سجاد ہے خون رونے والے۔ عزادارو، ایک مرتبہ جب واپس آ گئے، واپس جب مدینہ آ گئے، سید الشہداء کے لیے کسی ذاکر کی ضرورت نہیں پڑتی، سید الشہداء کے اس فرزند کے لیے، سید الساجدین کے لیے کسی ذاکر، کسی شاعر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب پانی سامنے آتا تھا تو پانی ذاکر بن جاتا تھا، جب کھانا سامنے آتا تھا تو کھانا ذاکر بن جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ کنیز پانی لے کے آتی، ایک مرتبہ پانی کو دیکھتے تو کربلا کی طرف رخ کرتے، کہتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے مظلوم بابا آپ کے اوپر سلام ہو، یہ میرا پانی کیسے پیوں جب کہ آپ 3 دن کے پیاسے شہید کر دیے۔ کھانا جب سامنے آتا تو پھر سید الشہداء کہتے ہیں کہ آپ کو بھوک کے عالم میں شہید کیا گیا ہے۔ پھر عزادارو، ایک حدیث کہتی ہے کہ اس پوری مدت میں نے کبھی بھی امام کا بستر نہیں لگایا۔ مطلب جب امام باقر علیہ السلام تک یہ بات پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بابا کبھی تو آرام کر لیا کریں، دن کو آرام نہیں کرتے، رات کو آرام کر لیں۔ ایک مرتبہ بیٹا باقر، مجھے اگر تو اس چیز کی ضمانت دے کہ جب میں بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کروں تو مجھے زینب کا کھلا سر نظر نہ آئے، بے کلثوم کے ننگے سر نظر نہ آئے، بینو اور پھپھیوں کے ننگے سر نظر نہ آئے، ساری زندگی سید الساجدین نے گزار دی ہے روتے ہوئے۔ عزادارو، ایک مرتبہ جب کہیں بازار میں جاتے تو لوگ جو قصاب تھے وہ جانور کو چھپا لیتے، لیکن سید سجاد کو جب پتہ چلتا تو کہتے ہیں نا یہ کام نہ کرو، یہ شریعت ہے کہ جانور کو ذبح کر دیا، مجھے یہ بتا کیا تو ذبح کے احکام سے واقف ہے؟ ہاں مولا میں مسلمان ہوں، واقف ہوں کہ اعلیٰ تیز دھار ہونا چاہیے، جانور کو 3 مرتبہ پانی اس کے آگے رکھنا چاہیے، پانی پلانا چاہیے، قبلہ رخ اس کو لٹا کے ذبح کرنا چاہیے۔ بس سید الشہداء، میں نے کہا نا سید الشہداء کے فرزند سید الساجدین کو ذاکر کی ضرورت ہی نہیں تھی، جیسے ہی اسے یہ جملہ کہا تو سینے پہ ہاتھ مارا، آواز گریہ بلند ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بابا لوگ حیوانوں کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں، لیکن اے فرزند پیغمبر آپ کو 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ عزادارو، بس ایک ہی جملہ کہوں گا، اس سے آگے نہیں بڑھتا ہوں۔ عزادارو، منہال کوفی آتے ہیں، آ کے جب مدینہ کی گلی سے گزرتے ہیں تو ایک مرتبہ کو پرنالے سے پانی نیچے اترتا ہوا نظر آتا ہے، اور اپنے دامن کو بچاتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں یہ پانی کیسا ہوگا، میرے کپڑے کوئی ایسے ویسے نہ ہو جائیں۔ کسی نے کہا اپنے کپڑوں کو نہ بچا، یہ سید سجاد کے آنسو ہیں، یہ سید سجاد کے آنسو ہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں آپ دیکھیں جو غم ہے وہ تعدی ہو رہا ہے، ذکر جو ہے وہ اب پرنالے کے ذریعے سے گلی میں پہنچ رہا ہے۔ عزادارو،
اب دیکھا اس کو کہتے ہیں خاموش ساقی اور خاموش اس کا اثر. ہاں یہ اس کا اثر تھا. فوراً گھر میں آئے, دیکھا کہ سید الساجدین گریہ کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ کہا, منہال نے کہا کہ سید سجاد کب تک روتے رہیں گے, کب تک گریہ کرتے رہیں گے, کب تک گریہ کرتے رہیں گے. کہا اے منہال تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے. ایک یوسف گم ہوا تھا یعقوب کا, علم نبوت سے جانتا تھا کہ زندہ ہے, لیکن پھر بھی اتنا رویا ہے کہ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ آنکھوں کی بینائی دیکھتے. ارے میرے سامنے ایک نہیں 18 فخر یوسف, میرے سامنے میں نے ان کو تپتے ہوئے صحرا میں ان کی گردنیں کٹی ہوئی اور ان کے لاشیں پڑے ہوئے دیکھے ہیں. تو کہا مولا تو پھر آپ نے تو سب کہا ہے شہادت ہمارے لیے کرامت ہے, شہادت ہمارا ورثہ ہے, ہمارے لیے کرامت ہے. تو کہا ہے بندہ خدا اب بھی تو نے انصاف نہیں کیا, شہادت تو ہمارے لیے کرامت ہے, لیکن یہ دیکھ کہ کیا پتیوں اور ماؤں بہنوں کا ننگے سر بازاروں میں لے جانا, کبھی اس بازار میں کبھی اس بازار میں, یہ کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.